آج ہم جس موضوع پہ بات کر رہے ہیں وہ موضوع سخن ہے، میرے چینل کو موضوع لائک، گفتگو ہے سبسکرائب اور گھنٹی کے بٹن کو دبا ہمسایوں کے دیجیے۔ حقوق۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ مبارکہ النساء آیت نمبر 36 میں ارشاد ہوا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ، کہ خبردار اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو اور شرک نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین پہ احسان کرو، وَبِذِي الْقُرْبَى، اور قریبیوں کے ساتھ احسان کرو، وَالْيَتَامَى، یتیموں کے ساتھ احسان کرو، وَالْمَسَاكِينَ، اور مساکین کے ساتھ احسان کرو، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، اور جو قریبی ہمسائے ہیں ان پہ احسان کرو، وَالْجَارِ الْجُنُبِ، اور جو دور کے ہمسائے ہیں ان پر بھی احسان کرو۔ اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ ہمسایوں کے حقوق کا بھی حکم دیتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے جتنا بڑا گناہ اللہ نے شرک کو قرار دیا ہے، اتنا بڑا گناہ ہمسایوں کے حقوق کے خیال نہ رکھنے والوں کو بھی دیا ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ 3 مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم اٹھائی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے پوچھا، یا رسول اللہ کون مومن نہیں، کون مومن نہیں؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الذین لا یأمن جارہ، وہ شخص ایمان والا نہیں، وہ شخص مسلمان نہیں، وہ شخص کلمے پڑھنے والا نہیں کہ جس کی تکلیف کی وجہ سے اس کے ہمسائے پریشان ہوں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ ایک خاتون ہے جو پرہیزگار ہے، نیک ہے، متقی ہے، تہجد گزار ہے، لیکن وہ اپنے ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی۔ پاک پیغمبر نے فرمایا وہ خاتون جہنمی ہے، اور فرمایا گیا ایک ایسی خاتون ہے جو اپنے فرائض ادا کرتے ہیں، زیادہ لمبی چوڑی عبادت نہیں کرتی، لیکن وہ اپنے ہمسایوں کے کام آتی ہے، ان کے دیکھ بھال کرتی ہے۔ رسول نے فرمایا وہ خاتون جنتی ہے۔ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا کہ 2 قسم کے تمہارے ہمسائے ہیں، ایک وہ ہمسائے ہیں جو قریب ہیں، دوسرے وہ ہمسائے ہیں جو دور ہیں۔ ہمسائے کی حد اسلام نے کیا بتائی ہے کہ آگے کی طرف سے 40 گھر، پیچھے کی طرف سے 40 گھر، دائیں طرف سے 40 گھر، بائیں طرف سے 40 گھر، یہ ہے ہمسایہ کا نقشہ جو قرآن نے ہمارے سامنے روشن کیا ہے۔ اور اب یہ کہ قریبی ہمسایہ کون سا ہے، رسول سے پوچھا گیا، آپ نے فرمایا قریبی ہمسایہ وہ ہے کہ جس کے گھر کا دروازہ آپ کے زیادہ قریب ہے۔ اور رسول نے فرمایا کہ جب تمہارا ہمسایہ بیمار ہو جائے اس کی عیادت کرو، جب اسے اللہ خوشی عطا کرے اس کو مبارک دو، جب اسے کوئی غم آئے تو اس کی تعزیت کرو، اگر وہ قرضہ مانگے تو اس کو قرضہ بھی دے دو، اگر وہ پریشانی میں ہے تو اس کی پریشانی کو بھی دور کرو۔ ہم یہ کرتے ہیں کہ ہمسایہ ہمارا اچھا ہو، ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم خود بھی اچھے ہوں۔ رسول سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ کوئی شخص کیسے پتہ کرے کہ وہ اچھا ہے یا نیک، بدکار ہے یا پرہیزگار؟ فرمایا اپنے ہمسایوں سے پتہ کرے، اگر اس کے ہمسایہ اس کو اچھا سمجھتے ہیں تو وہ اچھا ہے، اگر اس کے ہمسایہ اس کو
اچھا نہیں سمجھتے تو وہ یہ سمجھے کہ وہ اچھا نہیں ہے بلکہ وہ کیا ہے؟ برا ہے۔ اور رسول نے یہ بھی فرمایا کہ تمہارے جو ہمسایہ ہیں بہت اہمیت کا حامل ہیں۔ جناب ابو ذر غفاری سے حدیث ہے، فرمایا ابو ذر جب کبھی اپنے گھر میں گوشت پکاؤ تو اس میں پانی زیادہ ڈال دو، اس میں پانی زیادہ ڈال دو تاکہ تمہارے جو قریبی ہمسائے ہیں ان کے گھر تک بھی یہ سالن پہنچا سکو۔ ابو ذر اگر زیادہ پانی نہیں ڈال سکتے تو کوئی ایسا طریقہ اختیار کرو کہ اس کی جو خوشبو ہے وہ آپ کے ہمسایوں تک نہ پہنچے، ورنہ اگر کوئی آپ کا غریب ہمسایہ ہوگا، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے تو وہ روئیں گے۔ اور ہاں جب اپنے بچوں کے لیے کوئی پھل وغیرہ لاؤ تو کوشش کرو اپنے ہمسایہ کو بھی بھیجو، اگر نہیں بھیج سکتے تو چھلکوں کو چھپا کے رکھو تاکہ غریب کے بچے جو ہیں وہ گریہ نہ کریں، غریب کے بچے جو ہیں وہ چلائیں نہ۔ اسلام میں ہمسائے کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اللہ تعالی کہ نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کسی کا کوئی گناہ دیکھو اس گناہ پہ پردہ اختیار کرو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تمہارے 70,000 گناہوں کو پوشیدہ رکھے گا۔ لیکن یہ واحد اسلام میں گناہ ہے کہ جس کو واضح کرنے کے لیے رسول نے حکم دیا۔ عبداللہ ابن اسلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ ایک غیر مسلم ہے جو میرا صحابی، جو میرا دوست ہے، اس نے مجھے پریشان کیا ہوا ہے۔ رسول نے فرمایا عبداللہ ابن اسلام صبر کر، اگر تو صبر کرے گا اپنے ہمسائے کے ظلم پر تو اللہ جنت میں 70,000 درجے آپ کو بلند مقام دے گا۔ واپس چلے گئے، پھر کچھ دن کے بعد آئے، کہا یا رسول اللہ میں تنگ ہوں۔ رسول نے فرمایا صبر کرو۔ جب یہ تیسری مرتبہ آیا تو رسول نے فرمایا ایسا کرو، اپنا سارا سامان اٹھا کے گلی میں رکھ دو، اور جو بھی شخص پوچھے کہ کہاں جا رہے ہو کہہ دینا کہ میں اپنا گھر چھوڑ کے جا رہا ہوں اس لیے کہ میرا ہمسایہ مجھے بہت تنگ کرتا ہے۔ تو اس شخص نے ایسے ہی کیا، جو بھی گزرا اس نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو عبداللہ، کہا گھر چھوڑ کے جا رہا ہوں اس لیے کہ میرا ہمسایہ مجھے تنگ کرتا ہے۔ تو وہ ہمسایہ بڑا شرمندہ ہوا، غیر مسلم تھا، رسول کی بارگاہ میں آیا اور کہا یا رسول اللہ میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے، میں نے ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، آج میں آپ کا دین بھی قبول کرتا ہوں اور آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں ہمیشہ اپنے ہمسایوں کا خیال رکھوں گا۔ وما